دیکھیے، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، آپ ٹی وی چینل کو ملاحظہ کرتے ہیں، آپ کو ایک چیز جو قدر مشترک نظر آئے گی، جو ہر طرف نظر آئے گی، کہ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اسلام مخالف ہیں، جو علماء مخالف ہیں، جو دین بیزار ہیں۔ کبھی آپ کو ملیں گے یہ اسلام کی طرح طرح کی باتوں کے اوپر یہ اعتراضات کرتے ملیں گے، اور یہ آپ کو کبھی ملیں گے یہ علماء کرام جو علماء حق ہیں ان کے متعلقہ طرح طرح کی باتیں اور بکواسات کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اسلامی چیزوں کے متعلق طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ الغرض کئی طرح کے لوگ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئیں گے۔ آپ جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے جتنی دفعہ بھی کسی کو یہ دیکھا ہو کہ فیس بک کے اوپر وہ پوسٹ لگا رہا ہے جناب علماء کرام کے خلاف، یوٹیوب پر وہ ویڈیو چڑھا رہا ہے کسی دینی شخصیت کے خلاف، یا وہ جناب ٹک ٹاک کا یوز کرتے ہوئے اعتراض کر رہا ہے کسی اسلامی چیز کے اوپر، کبھی آپ نے اس بندے کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی مرزئی کے اوپر اعتراض کر رہا ہو، یا مرزائیوں کے مذہب کے اوپر اعتراض کر رہا ہو، یا مرزا غلام قادیانی کی اشیاء کے اوپر اعتراض کر رہا ہو؟ کیا ان لوگوں کو مرزا غلام قادیانی کی جسارتیں نظر نہیں آتی؟ کیا مرزائیوں کی شرارتیں ان کو نظر نہیں آتی؟ کیا مرزائی جو کرتے جا رہے ہیں کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا؟ تو حضرات، آپ صاف طور پر اس کا نکال سکتے ہیں نتیجہ کہ یہ کیسے یہ لوگ پروموٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو لے کے آگے کون آ رہا ہے۔ اور آپ جیسے جو عمومی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے جھانسے میں آ کر اسی طرح علماء کے خلاف، اسی طرح دین کے خلاف، اسی طرح اسلامی شاعر کے خلاف آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ جو آپ کو اس طرف لگا رہے ہیں ان کی ڈور دیکھیں، ان کی ڈور کس کے پاس ہے، اور وہ آپ کو کبھی بھی مرزا غلام قادیانی یا اس کے ہم نواؤں کے خلاف بولتے نظر نہیں آئیں گے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ بھائی وہ یہ کیسی دو رنگی ہے کہ یہی بندہ بقیہ ساری چیزوں کے متعلق تو یہ تنقید کر رہا ہے، لیکن اس کو کبھی مرزا غلام قادیانی یا ان لوگوں کے اوپر کبھی اس کو اعتراض کرتے اس بندے کو نہیں دیکھا۔ وجہ کیا؟ وہ آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے، کیونکہ یہ علماء کرام ہی بتاتے ہیں کہ کون ختم نبوت کا غدار ہے اور کون ختم نبوت کا وفادار ہے۔ تو یہ مرزائی لوگ ختم نبوت کے غدار ہیں، ان کا مرزا غلام قادیانی یہ طرح طرح کی باتیں کر کے اور طرح طرح کی اپنے اوپر وحی اور الہام کی باتیں کر کے یہ آج اپنے طور پر سچے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے طرح طرح کی وحیاں، الہامات، استغفر اللہ، طرح طرح کی چیزیں اس نے لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ حیرانی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ لوگ تب بھی غصہ کر جاتے ہیں جبکہ ہم کتابیں ان کی دکھا رہے ہیں۔ اگر اپنی ہماری بات ہو تو پھر آپ الگ بات کریں، ہم اپنی طرف سے تو کرتے، کتابیں بھی ان کی دکھاتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز کے اندر جو ملاحظہ کرتے ہیں، ہماری کوئی ویڈیو بغیر حوالے کے تو ہوتی نہیں ہے، ساری ویڈیو میں ان کے حوالے ضرور لگے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی نے جو ظاہری طور پر اپنے متعلق یہ کہا ہوا ہے کہ میرے اوپر اس طرح کے الہامات اور وحیاں نازل ہوتی ہیں، اب دیکھیے کس طرح اس نے قرآن پاک کی وحیوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اپنی متعلق ان کو منسوب کیا، اور کس طرح کے یہ دعوے کرتا ہے۔ یہ کافی ساری وحیاں ہیں، یہ صفحہ نمبر اس کا ہے جی 265 روحانی خزائن کا صفحہ نمبر ہے۔ میں اس سے چند اس کی چیزیں پڑھتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع کے اوپر میں پڑھوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے میری جانب یہ وحی نازل فرمائی، قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ کہتا ہے اے محبوب، جس سے اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا، تو اس نے وہی چیز اپنے متعلق بنا لی کہ اللہ پاک نے مجھے کہا کہ اے مرزا تم کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا، اور یہ کہ میں پہلا مسلمان ہوں، پہلا مومن ہوں۔ اس کی مراد خود ہی واضح کرتا ہے، ای اول تائب الی اللہ بامر اللہ فی ھذا الزمان، یعنی کہ اس زمانے میں جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، رجوع لا رہا ہے، وہ صرف اور صرف وہ پہلا کہتا ہے میں ہی ہوں، پہلا میں ہی ہوں۔ یعنی کہ اس دور کے جتنے علماء تھے، اس دور کے جتنے صوفیاء تھے، اس دور کے جتنے نیک بندے تھے، جب اس نے یہ تحریر لکھی، اس کی نظروں میں وہ سارے ہی اس طرح گویا کہ غیر مسلم تھے، وہ سارے ہی گویا کہ اللہ کے نافرمان تھے، اور یہ اکیلا ہی بس ایسا نکلا ہے کہ جس نے اللہ پاک کی فرمانبرداری کی، استغفر اللہ معاذ اللہ، حالانکہ یہ سیدھے اللہ کے اوپر بہتان لگا رہا ہے، یہ جھوٹی وحیاں گاڑ رہا ہے، اور کہہ رہے کہ
و اول من یؤمن بہذا الامر، اور میں پہلا وہ ہوں جو اس امر پر ایمان لاتا ہوں۔ کس امر پر جی؟ دعویٰ اس کا وہی ہے کہ نبوت اللہ پاک نے استغفر اللہ میرے اوپر نازل کی ہے، تو اس کو میں درست مانتا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے اوپر یہ نبوت نازل کی، کیونکہ یہ اس کے دعوے ساری چیزوں سے ثابت، ہماری پچھلی ویڈیوز میں ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کیسے اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلقہ جو آیت کریمہ قرآن پاک میں نازل ہوئی، اس نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا، اور کس طرح اس نے بقیہ کو سبھی علماء کو سائڈ میں کر دیا، اور جناب یہ خود سچا بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یوں خطاب کیا کہ تم پہلے ہو جو میری جانب رجوع لے کے آ رہے، جو توبہ کر رہے ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا، اس طرح اور اس کی باتیں دیکھیں کہ یہ کس طرح کی باتیں چھوڑتا تھا۔ کہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر یہ بھی وحی نازل ہوئی کہ ھذا من رحمت ربک یتم نعمتہ علیک لیکون آیۃ للمؤمنین، کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ پاک تیرے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا تاکہ یہ چیز مومنوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اب مجھے بتائیے کون سی وہ نعمت ہے جو اللہ پاک نے اس کے اوپر مکمل کر دی؟ ساری زندگی تو یہ ذلیل ہوتا رہا، طرح طرح کی باتیں کر کے اور طرح طرح کے الٹے کام کر کے یہ ساری زندگی ذلیل ہوتا رہا، اور اسی طرح مرا کس ضلالت کے ساتھ، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ کون سی نعمت ہے جی جو اس کے اوپر پوری ہوئی، اور کون سی نشانی بن گئی جو ہمارے لیے، جو مسلمانوں کے لیے ایک نشانی بن جائے؟ او بھائی یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ اور آپ دیکھیے جو مجھے سماعت کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کیسے اس نے بلنڈر چھوڑے ہوئے ہیں اور کس طرح کی اس کی باتیں ہیں۔ پھر بھی جو مسلمانوں پر اعتراض کرنے والے ہیں، کبھی ان کا گریبان پکڑیے اور ان کو پوچھیے کہ تمہیں یہ لوگ نظر نہیں آتے کہ یہ جو بلنڈر چھوڑ رہا ہے کتنے بڑے۔ آج اگر تمہیں کسی صوفی کی بات اس طرح کی مل جائے تو تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اور اسی طرح کے یہ لوگ غامدی جیسے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی تصویر کیوں لگائی جی، مرزا صاحب کی جناب فلاں کی تصویر ساتھ کیوں لگا دیجیے، مرزا انجینئر کی تصویر کیوں لگا دی؟ بھائی یہ لوگ ان کو نرمیاں دیتے ہیں، اور غامدی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو اس میں تو کوئی اس طرح کی باتیں نظر نہیں آتی کہ جس میں دعوی نبوت کیا ہو یا اس طرح کے معاملات کیے ہوں۔ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، ذرا اپنی آنکھیں کھولو، اور غامدی یا اس طرح کے ہم نوا جو اس کے لوگ ہیں ان کو بھی دکھاؤ۔ آگے دیکھیے یہ کیا کہتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ محبوب کریم کے بارے میں نازل کی، تقریباً آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اب اس نے اس کا تماشا دیکھیے کہ اس نے یہ آیت کریمہ کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے میرے متعلق نازل کی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ دعویٰ اس نے اپنے متعلق کر دیا، حالانکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ اگر ہم نبی پاک کی اتباع کریں گے، آپ کی سنن پر عمل کریں گے، آپ کے طریقہ کار پر عمل کریں گے، آپ کی چاہت پر عمل کریں گے، تو اللہ پاک ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لے گا۔ جبکہ اس نے یہ اپنی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ پاک نے میرے متعلق یہ نازل کی ہے کہ اگر تم مرزا غلام قادیانی کی حمایت کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اس کے طریقے کار پر چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیا یہ اللہ پر بہتان نہیں لگا رہا بندہ؟ کیا کبھی کوئی صحافی ہیں جو نام نہاد جو مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، جو اسلام کے اوپر نام نہاد اعتراضات کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، کیا ان کو اس کے بلنڈر نظر نہیں آتے؟ کیا کبھی اس کے اوپر تم نے سیشن کیا ہے، کبھی اس کے متعلق باتیں کی ہیں؟ اور جو علماء ان کو واضح کر رہے ہیں، جو علماء دین اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، تمہارے دن رات زبانیں ٹر بولتی ہیں انہی علماء کے مخالف۔ لہٰذا دو رنگیاں چھوڑ دو، جانا تم نے بھی قبر کے اندر ہے۔ اور جو لوگ مرزا غلام قادیانی کے حمایتی ہیں، میں ان کو دعوت اسلام دیتا ہوں، ان کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں کہ بھائی تم چھوڑ دو اس کا پیچھا چھوڑ دو اور دین اسلام کی طرف آؤ۔ جو اس کے ماننے والے ہیں تم چھوڑ دو اس کو، کیونکہ یہ جھوٹی باتیں دیکھیں کس طرح کی گڑ کے سامنے لے کے آ رہا ہے۔ تو میں نے اپنی بات کی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، جبکہ یہ حوالے آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ خود اس کی اپنی کتاب سے میں نے چیزیں پڑھی ہیں۔ بقیہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کروں گا۔